فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد على القوم الظالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. بے شک حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. سن 61 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو شاید زمین کربلا کو بھی یہ معلوم نہ تھا کہ چند ہی دنوں میں وہ تاریخ انسانیت کے سب سے روشن باب اپنے سینے میں سمیٹنے والی ہے. فرات کے کنارے پھیلا ہوا خاموش میدان، چند کھجوروں کے درخت اور تپتی ہوئی ریت اور ایک مختصر سا قافلہ. بظاہر یہ ایک مسافر قافلہ تھا، لیکن حقیقت میں انسانیت کے مستقبل کا قافلہ تھا. یہ وہ قافلہ تھا جو آنے والی نسلوں کو یہ سکھانے آیا تھا کہ حق کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی تلوار سے زیادہ خون کی ضرورت پڑتی ہے. امام حسین بن علی علیہ السلام کی تحریک کوئی تاریخی سانحہ نہیں بلکہ ایک دائمی معیار ہے. یزید صرف ایک شخصیت نہیں تھا، وہ ایک شخص نہیں تھا، بلکہ ہر دور کا وہ نظام جو طاقت کے نشے میں عدل کو رونقتا ہے. اور حسین بھی ایک مظلوم نہیں بلکہ ہر زمانے کی وہ آواز حق جو ظلم کے گردن پر سوال رکھتی ہے. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ظلم تمہیں اپنی طرف بلائے تو تم حسین بن جاؤ، نہ کہ خاموش تماشا. کربلا صرف ایک معرکہ نہیں بلکہ وفاداری، ایثار اور حق پر استقامت کا ایسا مدرسہ ہے جس کے ہر شہید نے انسانیت کو ایک مستقل پیغام دیا. اگر ہم غور کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ حسینیت 3 اصول پر قائم ہے. پہلا اصول ظلم کے خلاف قیام، دوسرا اصول اخلاقی بلندی اور عدم تشدد، تیسرا اصول حق اور باطل کی پہچان اور جدائی. امام حسین علیہ السلام کے اس جملے سے اللہم صلی علی ان کے اس جملے سے ہم کو پہلا اصول یعنی ظلم کے خلاف قیام سمجھ میں آتا ہے. امام نے فرمایا میں میرے جد کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں. یہ اصلاح کوئی انتقامی جنگ نہیں بلکہ ظلم سے انکار اور حق کی دعوت ہے. دوسرا اخلاقی بلندی اور عدم تشدد. کربلا میں ایک تیر بھی پہلے یزیدیوں کی طرف نہیں پھینکا گیا. امام نے پہلے دلائل دیے، حجتیں قائم کی، اور جب مقابلہ ناگزیر ہو گیا تب بھی ظلم کے حد کو پار نہیں کیا، یہاں تک کہ دشمن کے زخمیوں کو بھی پانی دیا، ان کے لاشیں لوٹنے سے روکا اور ہر جیسے نادم دشمن کو گلے لگا کر معاف کر دیا. تیسرا حق اور باطل کی پہچان. حسینیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر جد و جہد صرف ظاہری فتح کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بعض اوقات خون بہا کر تاریخ کو بدلنا پڑتا ہے. کربلا نے ہمیں یہ شعور دیا
چلنے والے کی زندگی دیکھی، اس کی حکومت کا انداز دیکھا. فرزند امام حسین آیت اللہ خامنئی، ایک صلوات ان کی زندگی حسینیت کی راہ کا عکس تھی. انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ عزاداری اور توسل کا حقیقی مقصد ظلم کے خلاف قیام ہے. ان کی فکر کا منبع کربلا تھا، جہاں سے انہوں نے ہیہات منت ذلہ کا درس کیا. انہوں نے وقت کے فرعونوں اور یزیدیوں کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا، آواز بلند رکھا. دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، چاہے وہ فلسطین کے مظلوم ہو، یمن کے کچلے ہوئے عوام یا کشمیر کے صدم رسیدہ مسلمان ہو، آیت اللہ خامنئی نے ہمیشہ ان کی ڈھال بنے رہے. استکباری قوتوں کے خلاف انہوں نے وہ طاقت بخشی جس نے استعمار کے ایوانوں کو، عالمی استعمار کے ایوانوں میں لرزداری کر دیا. ان کے نزدیک مظلوم کی حمایت کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں بلکہ ایک الہی فریضہ تھا. اس کٹھن دور میں جہاں چار سو دشمنان اسلام نے مسلمانوں کے خلاف یلغار کر رکھی ہے، آیت اللہ خامنئی کی شخصیت نے ہمارے لیے ایک مینار نور تھی. ان کی روحانیت اور تقویٰ نے ہمیں حوصلہ دیا کہ ہم دشمن کے ثقافتی اور فکری جنگوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکیں. ایک سوال دیجیے. انہوں نے بصیرت کا وہ ہتھیار دیا جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا پہچان ممکن ہوا. جو شخص حسین کو جان لیتا ہے وہ نہ تعصب میں ڈوب سکتا ہے اور نہ ظلم میں شریک ہو سکتا ہے. حسینیت انسان کو ضمیر دیتی ہے، بصیرت عطا کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اگر دشمن کا بچہ بھی پیاسا ہو تو اسے پانی دینا بھی عبادت ہے. حسینیت مذہب سے اوپر ہے. یہ حسین کی عظمت ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے گاندھی نے کہا میں نے حسین سے سیکھا کہ مظلوم کیسے جیتتا ہے. نیلسن منڈیلا نے کہا حسین وہ چراغ ہے جس کی روشنی ہر مظلوم کے لیے مشعلِ راہ ہے. سمجھ بھی جو دنیا کو حسین کی ضرورت ہے. آج جو بچے دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں، جو قومیں برباد ہو رہی ہے، جو شہروں میں بارود کی بو ہے، اسے صرف ایک نہتہ سچ بچا سکتا ہے اور وہ سچ حسین کے خیموں میں ہے. ظلم سے انکار اور عدل کی تلاش ہے. وہ ظلم سے انکار اور عدل کی تلاش ہے. ایک سوال بھی ایک اور سوال بھی دہشت گردی کا علاج بم نہیں بلکہ حسین کی اطاعت ہے. ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ. حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے. اگر دنیا واقعی امن چاہتی ہے تو اسے حسین کو سمجھنا ہوگا. اگر عالمی استکبار، اگر اقوام عالم کو
ایک صلوات بھیجیے محمد نعرے حیدری، نعرے صفدری، نعرے علاوی، نعرے خنبری، آواز بلند سلام۔ اگر اقوام عالم کو امن کا راستہ چاہیے تو اس کو کربلا کی مٹی پر چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ مٹی ہے جہاں شہادت لہو نہیں بلکہ پیغام ہوتی ہے۔ کربلا میں یہی چراغ جلنے والا تھا۔ دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک خاندان کو محاصرے میں لے رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ہدایت کے سورج سے ٹکرانے جا رہا تھا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کمزور نہ پڑو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو۔ کربلا اسی آیت کی تفسیر ہے۔ تعداد محدود تھی، پیاس غریب تھی، موت نزدیک تھی، مگر ایمان اپنی پوری عظمت کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، عزاداران شیرخوار کربلا، عاشورہ طلوع ہو گیا۔ سورج کبھی اتنا غمگین نہ نکلا تھا، ہوا کبھی اتنی خاموش نہ ہوئی تھی، ریت کبھی اتنی تپتی ہوئی محسوس نہ ہوئی تھی۔ ادھر علی اصغر کا ہونٹ خشک تھے، ادھر خیموں میں بھوک تھی اور ادھر نیزوں پر تکبیر تھی۔ ایک طرف 70,000 کا لشکر اور دوسری طرف چند پیاسے سجدہ گزار انسان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی، مگر امام حسین علیہ السلام کے سامنے تو چھریاں بھی تھی، نیزے بھی، تیر بھی اور اپنوں کے لاشیں بھی۔ وہ باپ جس نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، وہ بھائی جس نے عباس کے بازو کٹے دیکھے، وہ چچا جس نے قاسم کا لاشا پامال لاشا سمیٹا، اب وہ امام اپنے 6 ماہ علی اصغر کو آغوش میں لیا ہوا سوال آپ کے لیے اشقیاء کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ امام نے فرمایا اے لوگو تم نے میرے بھائیوں، بیٹوں اور اصحاب کو قتل کر ڈالا، اب میرا اس دنیا میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل اما ترونھا کیف یتلظی عطشانا۔ اے لوگوں، اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس طفل پر رحم کرو۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ پیاس کی وجہ سے کس طرح تڑپ رہا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ پیاس کی وجہ سے یہ کس طرح تڑپ رہا ہے؟ پیاس کی شدت سے اس کی ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ ابھی امام کی بات تمام نہیں ہوئی تھی کہ حرملہ نے بچے کی گردن کا نشان لے کر تیر چلا دیا۔ فَضُبِحَ الطِّفْلُ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ وَمِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ۔ بچے کی گردن ایک طرف سے دوسری طرف یا ایک کان سے دوسرے کان تک زب۔ امام نے کٹی ہوئی گردن کے خون کو اپنے چولہوں میں لیا اور آسمان کی طرف پھینک کر خدا سے فریاد کیا کہ خدایا احکم بیننا و بین القوم دعونا لینصرونا فقتلونا۔ خدایا ہمارے اور اس قوم کے درمیان تو فیصلہ کرنا، جنہوں نے ہمیں اپنی طرف بلایا اس وعدے کے ساتھ کہ ہماری مدد کریں گے، لیکن کیے ہوئے وعدے پر قائم نہ رہے اور مزید ستم یہ کیا کہ ہم کو قتل کر ڈالا۔ ابھی امام نے جفاکار کے مظالم کا شکایت کر ہی رہے تھے کہ حسین ابن تمیم نے ایک تیر چلا دیا جس سے آپ کا لب مبارک زخمی ہو گیا اور خون بہنے لگا۔ امام نے معصوم کے
کے لاش کو لے کر خیموں کی طرف پلٹے تو جب جیسے ہی در خیمہ پر پہنچے تو سکینہ پہلے سے کھڑی ہوئی تھی. بابا کو دیکھ کر عرض کیا بابا جان مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے میرے بھائی کو سیراب کر دیا. حضرت یہ سن کر اپنے دامن کا عبا ہٹا دیا اور یہ عرض کیا میری بیٹی یہ آپ کا بھائی ہے, یہ آپ کا بھائی علی اصغر ہے. دشمنوں نے تیر سے اس کا مہمان نوازی کی ہے. ماں کی آواز آئی امثلک ینہار اصغر اے اصغر, اے بیٹا اصغر کیا تم جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. اللہ رحمت اللہ